بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک یہ کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی عبارت کو دیکھا جائے، اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیاد، اس کے ستون ہوتے ہیں، اس کے پلرز ہوتے ہیں، اس کی دیواریں ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ستون گر جائے، کوئی ایک ستون ٹیڑھا ہو جائے تو عمارت کے برقرار رہنے میں، عمارت کا اپنی جگہ پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اسلام کی ایک بنیاد ہے، اسلام کی ایک عمارت ہے اور اس کے 5 ستون ہیں، 5 ستونوں کے اوپر عمارت کھڑی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستون درمیان میں ہے اور چاروں کونوں میں ہے۔ تو ان میں سے ہر ستون اپنی اہمیت کا حامل ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک ستون بھی اگر گر جائے تو ظاہر ہے کہ اسلام کی عمارت کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دین اسلام میں بنیادی حیثیت 5 چیزوں کی ہے، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ دین اسلام کی عمارت کو قائم نہیں رکھ پائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ اسلامی مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 9واں مہینہ ہے۔ یعنی ایک شمسی ترتیب ہوتی ہے جس میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسے جنوری، فروری، اور ایک قمری ترتیب ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے۔ شمسی ترتیب سورج کے اعتبار سے ہوتی ہے، قمری ترتیب چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کا تعین ہوتا ہے، اسلامی مہینوں کی ترتیب چاند کے مطابق چلتی ہے۔ تو ماہ رمضان 9واں اسلامی مہینہ ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہے، جس کے معنی جلنے اور جلانے کے آتے ہیں، اور یہ نام اس لیے تجویز کیا گیا کہ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلانے اور معاف کرانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔